اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں حافظ محمد عمر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویلیوز ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو اسلام سے متعلق معلومات ملے گی۔ یہاں پر آپ کو قرآن پاک کے تجوید و مخارج کے متعلق کورس ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کورسز آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسلام کے بارے میں معلومات یہاں پر آپ کو دی جائے گی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چونکہ ہم آج آغاز کر رہے ہیں تو مدنی قاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کورس یہ ہے کہ مدنی قاعدہ پڑھا جائے، اور اس پر بتایا جائے کہ الف سے لے کر یا تک حروف تہجی 29 حروف تہجی کی مد، شد، مخارج اور ان کی تفخیم و ترقیق کیا ہے۔ تو لہٰذا بغیر ٹائم ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، اپنے کام کی طرف۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حروف یعنی حروف مفردات کی تجوید کیا ہے۔ یہ حروف الف سے لے کر یا تک حروف مفردات حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تہجی یا ہجا کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا۔ تو چونکہ الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف سے ہی کلمات قرآنیہ کو جوڑا گیا ہے، کلمات قرآنیہ کو بنایا گیا ہے، تو کلمات قرآنیہ کو انہی حروف تہجی سے جوڑ کر بنایا گیا، لہٰذا جوڑنا، ملانا حروف تہجی، یعنی تہجی کا مطلب ہے جوڑنا اور ملانا۔ تو لہٰذا ان حروف کو حروف تہجی اس لیے کہتے ہیں کہ انہی کلمات سے کلمات قرآنیہ کو جوڑا گیا ہے۔ اور بتایا گیا کہ یہ حروف 29 ہیں، الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف 29 حروف ہیں۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں۔ دوسری چیز بتائی گئی کہ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے وغیرہ، توئے، زوئے وغیرہ نہ پڑھیں، ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا، حا، خا، قا، ضا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں سے 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ ہیں جو اپنی ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ہر حالت سے کیا مراد؟ ہر حالت سے مراد یہ ہے کہ یہ وقف میں ہوں، وصل میں ہوں، آیت کے شروع میں آ جائیں، درمیان میں آ جائیں، آخر میں آ جائیں، جہاں کہیں بھی ہوں، تو یہ اپنی ہر حالت میں ہی پر پڑے جاتے ہیں، موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور ان کو یاد کرنے کے لیے قراء حضرات نے یہ مختصر ایک مجموعہ ادا کیا ہے کہ اس مجموعے میں ان تمام حروف کو
جمع کیا گیا ہے تاکہ یہ حروف آسانی سے یاد ہو سکیں۔ مجموعہ ہے خص ضغط قز، خص ضغط قز، ٹھیک ہے۔ تو اس مجموعے کو یاد کر لیجئے گا کہ حروف مستعلیہ کیا ہیں، تاکہ جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک پڑھتے وقت آپ کو پتہ چل سکے کہ حروف مستعلیہ کہاں کہاں ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوں گے تو پتہ چلے گا نا، اس لیے ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا کہ ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، نہ ہلنے دیں۔ یعنی یہ 4 حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، با، فا، میم اور واو، یہ حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ہونٹوں کے ملنے کا، ہونٹوں کے گول ہونے کا تعلق صرف اور صرف انہی حروف کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ باقی کسی حرف پر بھی ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ بعض بچے جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہ لفظ صاد پر، لفظ طاد پر، صاد پر، واد پر، قا پر، وا پر، یا قاف پر، یا خا پر، یعنی جو حرف پر پڑا جاتا ہے اس پر وہ ہونٹوں کو گول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا بتایا گیا کہ ان 4 حروف کو ہونٹوں سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان حروف کو حروف شفوی کہا جاتا ہے۔ شفتین کا مطلب ہوتا ہے، شفوی کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، اور شفتین 2 ہونٹ، اور یہ حروف حروف شفویہ ہیں۔ ان 3 حروف یعنی اوپر 4 حروف ادا ہوئے، بیان کیے گئے، ذکر کیے گئے، جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اب نیچے 3 حروف اور ہیں۔ 3 حروف اور ہیں، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد۔ تو یہ 3 حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ یعنی کہ سیٹی والے حروف۔ چلیں اب ہم ان حروف کی ادائیگی کر لیتے ہیں کہ ان حروف کو 1 بائی 1 کیسے ادا کرنا ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ جی اس طریقے سے ان حروف کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل آنے والی ویڈیو میں
ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان حروف میں سے با پر ہونٹوں کا کون سا حصہ ملنا چاہیے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے، سا کہاں سے ادا ہوتا ہے، جیم پر اتنی لمبی مد کیوں کی گئی ہے، یعنی مد والی حروف پر مد اتنی لمبی کیوں کی گئی ہے، یہاں کون سی مد ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو کل والی آنے والی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔